أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں شروع میں تلاوت میں بھی پڑھی گئی تھیں، ترجمہ بھی آپ نے سن لیا ان کا۔ اس سے واضح ہو گیا ہوگا کہ جس مضمون کو میں آج بیان کرنے لگا ہوں وہ خلافت سے متعلق ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ یہ مضمون جتنی اہمیت کا حامل ہے اتنی اس پہ توجہ نہیں دی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ چند سالوں میں اس مضمون کو عموماً جماعت کے مختلف اجتماعوں پہ، جلسوں پہ بیان کیا جاتا ہے مختلف حوالوں سے۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے علماء کو بار بار اس مضمون کو سامنے رکھنا چاہیے، تو کم از کم یہاں میں نے جب دیکھا پروگرام کینیڈا کا تو مجھے یہ مضمون نظر نہیں آیا کسی بھی تقریر میں کہ بیان کیا گیا ہو براہ راست۔ کم از کم ہر جلسے میں دنیا میں خلافت کے موضوع پر کسی نہ کسی عنوان کے تحت اس پہ تقریر ہونی چاہیے۔ اس لیے جب میں نے دیکھا آپ کا پروگرام میں یہ نہیں ہے تو میں نے خود ہی یہ موضوع آج اپنے لیے لے لیا، لیکن میں جو بیان کروں گا اس کی مختصراً اس کا علمی پہلو بیان کروں گا۔ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت اور تائیدات کا ہوگا۔ بعض لوگ بعض فتنہ پیدا کرنے والے ابھی بھی ایسے ہیں، چند ایک ہی ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں بعض دفعہ بے چینی پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔
یہ سوال اٹھاتے ہیں بعض لوگ فتنہ پیدا کرنے کے لیے، اور بعض اپنی کم علمی کی وجہ سے ان کی باتوں میں آ کر کہ خلیفہ وقت کا تو انتخاب ہوتا ہے، پھر یہ خدا کس طرح خلیفہ بناتا ہے، یہ تو بندوں کا انتخاب ہے، یا پہلے اگر یہ بندوں کا انتخاب نہیں تھا تو اب یہ انتخاب بندوں کا ہو گیا ہے۔ عجیب ان کی منطق ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی کہ پہلے تھا تو اب کیوں نہیں ہے خدا تعالیٰ کا انتخاب۔ اگر پہلے خدا تعالیٰ کا انتخاب تھا تو اب بھی خدا تعالیٰ کا انتخاب ہی ہونا چاہیے۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ نہ یہ پہلے کبھی بندوں کا انتخاب تھا، نہ اب ہے، اور نہ آئندہ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ یہ انتخاب خدا تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اور یہ آیات تلاوت کی گئی ہیں اس بارے میں، اور خاص طور پہ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس بات کو کھول کر بیان کرتی ہے کہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ خلافت کا نظام قرآن شریف سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 3 طریقوں کا ہے۔ ایک انبیاء ہیں، ان کو بھی قرآن کریم نے خلیفہ کہا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر میں یا حضرت داؤد علیہ السلام کے ذکر میں ان کو خلیفہ کے لفظ سے پکارا گیا۔ پھر بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کے بعد جو نبی آئے، ان کی شریعت کو جاری رکھنے والے آئے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کہا۔ اور پھر تیسری قسم ایک ہوتی ہے جو نبی کے بعد نبی کے نظام کو چلانے کے لیے بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو خود چنا جاتا ہے، بعض جماعت کے ذریعے سے چنا جاتا ہے، وہ بھی خلیفہ کہلاتے ہیں، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کہا ہے۔ اگر لوگوں کے انتخاب کے ذریعے جو خلیفہ وقت کا انتخاب ہوتا ہے اس کو اگر بندوں کا انتخاب کہا جائے تو پھر خلفائے راشدین پر بھی یہ الزام آ جاتا ہے۔ بس ہر بات جو ہے سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ اس انتخاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا معیار یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، جو اس آیت سے بھی ظاہر ہے کہ مومنین کے دل اس طرف مائل ہو جاتے ہیں جب ایک خلیفہ کا انتخاب ہوتا ہے، اور جماعت احمدیہ اس بات کی گواہ ہے اکثریت، کیونکہ MTA کی آنکھ نے دنیا کو 2003 میں دکھا دیا تھا۔ اور پھر جان و دل سے بیعت کرنے والے جو ہیں وہ جان و دل سے بھی اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ دنیا احمدیت اب اس قدر وسیع ہو چکی ہے کہ ایک عقل مند کے لیے یہ دلیل ہی کافی ہے کہ دنیا کے رہنے والے مختلف قوموں کے لوگ، دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگ، جہاں تک سڑکیں بھی نہیں جاتی، جہاں بجلی کی سہولت نہیں، جہاں پانی کی سہولت نہیں، وہاں بھی آپ جائیں تو خلیفہ وقت سے ایک پیار اور محبت کا اظہار ان لوگوں میں دیکھیں گے۔ بس یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ دلوں میں جو پیار پیدا کیا ہے یہ خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کے انتخاب کی وجہ سے ہی ہے۔ پھر نبی کے کام اللہ تعالیٰ خلافت کے ذریعے اپنی تائیدات کے خلافت کے لیے اپنی تائیدات کے ذریعے آگے بڑھاتا ہے۔ اور آج جماعت احمدیہ پر کوئی یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ نعوذ باللہ جماعت احمدیہ کی ترقی کی رفتار نہ صرف رک گئی ہے، بلکہ نہ صرف یہ کہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے یا رک گئی ہے، بلکہ آج ہمارے مخالفین بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی
ترقی کی رفتار پہلے سے بڑھ کر ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے اور دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہے جماعت۔ بس یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ پھر تمام تر نامساعد حالات، مختلف ملکوں میں مختلف حالات آتے ہیں۔ خلافت کی چھاؤں میں لوگوں کو سکون اور امن ملتا ہے، اور اس کا اظہار بہت سی جگہوں پہ مختلف جلسوں میں، فنکشنوں میں لوگ خود بھی کرتے ہیں۔ مجھے بے شمار خطوط آتے ہیں، اور یہ کوئی ٹکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ میں سے بہت سارے ہوں گے جن کو اس کا تجربہ ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خلیفہ وقت اللہ تعالیٰ اور خدائے واحد کی عبادت کی طرف توجہ دلاتا ہے، جو نبی کا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے اس زمانے میں دین کی تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی بھیجا ہے۔ بس کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ خلیفہ وقت کی طرف سے کوئی ایسا حکم آیا ہو کہ جس میں نعوذ باللہ خدائے واحد کی عبادت سے کمی کی طرف کسی بھی طرح کا اظہار کیا گیا، بلکہ لگاتار اور بار بار افراد جماعت کو یہی تلقین کی جاتی ہے کہ اپنی عبادتوں کے معیار بڑھاؤ۔ اور یہی ایک بہت بڑا کام ہے، کیونکہ تمام طاقتوں کا سہارا، انسان کو پالنے والا، انعامات سے نوازنے والا خدا تعالیٰ ہی ہے، اور اس کی شکر گزاری کے طور پر بھی ہر ایک کو عبادت کرنی چاہیے۔ بس یہ چیز بھی ایک وہ پہلو ہے جو خلیفہ کی کہ خدا کی طرف سے ہونے کی تائید کرتا ہے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں، دعاؤں کے نتیجے میں خلیفہ وقت کی ہوتی ہیں جماعتی طور پر، اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی تائیدات نظر آتی ہیں۔ بس یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ خلافت کا انتخاب گو چند لوگوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، لیکن یہ انتخاب خدا تعالیٰ کا ہے جو دلوں میں ڈالتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تائیدات میں سے یہ بھی دیکھ لیں کہ خلافت کے مقابلے پہ کوئی بھی شخصیت یا حکومت جب بھی کھڑی ہوئی تو خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت یہ اعلان کرتی ہے کہ یہ بندہ بے شک کمزور ہے، کم علم ہے، کم طاقت ہے، اور تمہاری نظر میں تقویٰ و طہارت سے عاری ہے، لیکن اب یہ میری پناہ میں ہے، اور جو بھی اس کے مقابلے میں کھڑا ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ اور اس کی تائیدات کے جلوے ہر روز بڑی شان سے پورے ہوتے دیکھتا ہوں، اور نہ صرف میں بلکہ ہر احمدی جو ایمان سے پر ہے اور دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جماعت کے لیے اور خلافت کی تائید کے لیے نظارے دکھاتا ہے، اور نہ صرف مومنوں کے ایمانوں کو تازہ کرتا ہے بلکہ پاک فطرت لوگوں کی اب اس تائید و نصرت کے ذریعے سے رہنمائی بھی فرماتا ہے۔ آج جماعت احمدیہ پر طلوع ہونے والا ہر دن اس بات کی تائید کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ خلافت احمدیہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ خدا تعالیٰ کا انتخاب ہے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ اپنے انتخاب کی غیرت رکھتا ہے۔ بس جماعت کی ترقی خلافت احمدیہ سے وابستہ ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ خلیفہ بھی انسان ہوتا ہے، اس لیے قانون قدرت کے تحت ہر انسان نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہوتا ہے۔
ایک جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ہے کہ خلافت اب دائمی ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ انسانوں کے ساتھ وعدہ نہیں، خلافت کے ساتھ وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تائیدات لیے ہوئے ہے یہ وعدہ۔ اس لیے جماعت کی ترقی، اسلام کی ترقی اب اسی سے وابستہ ہے۔ اس خلافت کے اس دائمی نظام کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ہمیشہ ہم سنتے ہیں، دوبارہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ قائم رہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو اٹھانا چاہے گا اس کو اٹھا لے گا، پھر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگی، پھر وہ قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ قائم رہے۔ یہ شروع خلافت کا، خلفائے راشدین کا ذکر ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو اٹھانا چاہے گا اسے اٹھا لے گا، پھر اذاں رسا بادشاہت قائم ہوگی، پھر وہ قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ قائم رہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو اٹھانا چاہے گا پھر جابر بادشاہت ہوگی، بس وہ قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ قائم رہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو اٹھانا چاہے گا اٹھا لے گا، پھر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگی، اس کے بعد اب خاموش ہوگا۔ اور یہ خلافت علی منہاج النبوت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کے ساتھ شروع ہوئی۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے، اور جب تک کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا ہمیشہ اس سنت کو وہ ظاہر کرتا رہا ہے۔ جب سے کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا ہمیشہ اس سنت کو ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اور غلبے سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، اسی طرح خدا تعالیٰ قوی نشانوں کے ساتھ اس کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے، اور جس راست بازی کو دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے، لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے، مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور طعن و تشنیع کا موقع دیتا ہے، اور جب وہ ہنسی ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعے سے دو مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ غرض دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے، ایک فرمایا اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا، اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں، تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ بس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجزے کو دیکھتا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ہوا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور اہمیت سے اور بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے اور صحابہ بھی مارے غم کے دیوانے کی طرح ہو گئے، تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا اور اس وعدے کو پورا کیا جو فرمایا تھا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔
سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے۔ سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے وے، اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو۔ اس وقت آپ نے اپنے بعض اشارے سے ملے تھے، اپنی واپسی کا اعلان کیا تھا، لوگوں کو بتایا تھا، اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ بس یہ دو قدرتیں ہیں، پہلی نبوت کی اور دوسری خلافت کی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے خلافت، یا کسی وقت میں نہیں رہنی تھی، تو پھر یہاں قدرت کیسی ہوئی پھر اللہ تعالیٰ کی؟ بس یہ انکار کرنے والے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر بھی انکار کرتے ہیں، یا شبہات میں ڈالنے والے۔ پھر فرماتے ہیں، میں خدا کی طرف سے قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے، سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو۔ بس جو سمجھتے ہیں کہ خلیفہ خدا نہیں بناتا، وہ خلافت کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں، اپنی فکر کریں، کیونکہ اس آیت میں خلافت کا وعدہ مومنین کی جماعت کے ساتھ ہے، فاسقوں کے ساتھ نہیں۔ بس قرآن کریم، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات سب واضح کرتے ہیں کہ خلافت کا نظام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کے بعد کے ساتھ شروع ہوا تھا، اور ان کے بعد اب دوبارہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو کہ مہدی موعود اور خاتم الخلفاء بھی ہیں، کے ذریعہ سے دنیا میں قائم ہونا ہے اور ہو گیا ہے، اور وہ خلافت راشدہ ہے، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے قائم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تائیدات لیے ہوئے ہے۔ جماعت احمدیہ کا آج دنیا کی 200 ممالک میں قائم ہونا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ خلافت احمدیہ ایک سچی خلافت ہے۔ اس وقت میں اس بارے میں زیادہ علمی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت کا کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، جس سے اللہ تعالیٰ کے اپنے انتخاب کی تائید کا اظہار ہوتا ہے۔ اور میں نے چند واقعات پرانے احمدیوں سے کہ نہیں لیے، بلکہ نوآئین کے واقعات لیے ہیں، جن کی خلافت کی تائید و نصرت، قبولیت دعا، تسکین قلب اور ایمان میں پختگی کا اظہار ہوتا ہے۔ نائجر کے ہمارے مبلغ لکھتے ہیں کہ برنی کونی شہر کے ایک سادہ لو نوجوان محمد صالح صاحب ایک بینک میں صفائی ستھرائی کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ نمازیں ادا کرنا شروع کر دی اور کچھ عرصے بعد بیعت بھی کر لی۔ انہوں نے نہ کوئی زیادہ سوال و جواب کیے اور نہ ہی جماعت کے بارے میں کچھ پڑھا، بس جماعت کے نظام اور تربیتی پروگراموں سے ہی استفادہ کیا۔ ایک دن ان کے بینک کے افسران اور ان کے ساتھیوں نے انہیں گھیر لیا اور تنگ کرنے لگ گئے کہ جماعت نے آپ کو کوئی بڑی رقم دی ہے جس کی وجہ سے آپ احمدی ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یہ مجھ پر کیوں الزام لگا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس رات میں نے جماعت کی سچائی کے حوالے سے اپنے اللہ سے بہت دعا کی کہ اللہ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں تو خود ہی میری رہنمائی فرما۔ کہتے ہیں کہ اسی رات خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا اجتماع ہے اور دور دور تک لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں، اور سب نے صفات لباس پہن رکھا ہے، اور درمیان میں ایک سٹیج ہے، اور اس سٹیج پر انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں کھڑا ہوں،
اور میں نے بھی سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں جب مجھے لکھ رہے ہیں کہ آپ اونچی آواز میں لا الہ الا اللہ دہرا رہے ہیں اور سارا مجمع بھی آپ کے ساتھ لا الہ الا اللہ دہرا رہا ہے، اور ایک عجیب سرور کی کیفیت تھی۔ کہتے ہیں کہ اسی حالت میں میری آنکھ کھل گئی اور میری زبان پر بھی لا الہ الا اللہ کے الفاظ تھے، اور اس کے بعد سے میرے دل میں یہ بات میخ کی طرح گڑ گئی کہ اس دور میں لا الہ الا اللہ کی حفاظت کا ذمہ خدا تعالیٰ نے خلیفہ کو دیا ہے، اور یہی جماعت لا الہ الا اللہ کی وارث ہے۔ امیر صاحب بینن لکھتے ہیں کہ پورتو نوو میں وہاں ایک شہر ہے، ایک ڈینٹسٹ ہیں جن کا تعلق مصر سے ہے، مصری ہیں وہ اپنی فیملی سمیت اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کانٹریکٹ پر ایک پرائیویٹ ہسپتال میں ملازمت کر رہے ہیں۔ دل کے بڑے نرم ہیں۔ ان کے ساتھ مشن میں کئی بار اختلافی مسائل پر بات ہوئی، بات کو سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا تحقیق طلب مسئلہ ہے۔ جماعت کے اخلاق، تعلیم اور خدمت انسانی کے بہت معترف ہیں۔ انہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں مسیح ہندوستان میں اور آئینہ کمالات اسلام پڑھنے کو دیں، نیز دعا کی تحریک کی کہ خود دعا کریں کہ اگر احمدیت سچی ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا کی طرف سے وہی مسیح موعود علیہ السلام اور امام مہدی ہیں، تو خدایا مجھے قبول کرنے کی توفیق دے اور میرا سینہ کھول دے۔ موصوف نے بتایا کہ میں نے 2 یا 3 روز مسلسل یہ دعا کی خصوصیت سے، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک بہت بڑے اور خوبصورت گھر میں ہوں اور بہت خوش ہوں۔ اسی اثناء میں ایک بہت بڑا اژدہا ظاہر ہوتا ہے اور ہماری طرف آتا ہے، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ میں خوفزدہ ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ کانپنا شروع کر دیتا ہوں۔ میں خیال کرتا ہوں کہ یہ سانپ مجھے اور میرے بچوں کو کھا جائے گا۔ اسی دوران میں ایک بزرگ کو اپنے پاس پاتا ہوں جو بڑے باروب ہیں اور کسی کتاب سے کچھ پڑھتے جاتے ہیں۔ جو وہ کتاب کے صفحات تبدیل کرتے جاتے ہیں، وہ سانپ غائب ہوتا جاتا ہے۔ جب میں ان بزرگ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ واللہ ہوا خلیفۃ الحمدیہ، واللہ ہوا خلیفۃ الحمدیہ، اور یہ دہراتے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ بینین میں بسنے والے دوسرے مصری لوگ انہیں منع کرتے ہیں کہ جماعت کے لوگوں سے نہ ملا کرو، یہ کافر لوگ ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں تو جماعت میں اخلاق، انسانی ہمدردی اور اسلام کی حقیقی روح دیکھتا ہوں، اور اپنے دوستوں سے اس بات کا برملا اظہار بھی کرتا ہوں، لیکن کہتے ہیں میں اس اظہار سے نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ابھی احمدی نہیں ہوئے ان کو بھی واضح طور پہ بتاتا ہے۔ پھر نائجر کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ مراوی ریجن کے ایک گاؤں میں MTA کی نشریات دیکھنے کے لیے اب آپ جمع ہوئے، ڈش اینٹینا نصب کیا جا رہا تھا۔ گاؤں کے سب لوگ مرد و زن، بوڑھے بچے اکٹھے ہوئے تھے۔ جب ڈش سیٹ کر کے ٹی وی آن کیا گیا تو اس وقت میرے پروگرام تصویر سکرین پہ آ رہا تھا، تو اچانک، اور تصویر بھی ساتھ تھی میری، تو کہتے ہیں کہ اچانک مجمع میں سے ایک بوڑھی خاتون الحاجہ اٹھی اور آگے آ گئی، کیوں الحاجہ تھیں، انہوں نے حج کیا ہوا تھا۔ آتے ہی اونچی آواز میں کہنے لگی کہ اس شخص کو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ جب میں انہیں بتایا گیا کہ جماعت کے امام اور ہمارے خلیفہ ہیں، تو وہ اور اسکرین کے قریب آ گئیں اور غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اب کوئی غریب عورت تھی اور وہاں بجلی بھی نہیں اس علاقے میں، جنریٹر سے ٹی وی آن کیا جاتا، ٹی وی چلایا جاتا ہے، تو یہ خاتون لکڑیاں لا کے بیچ کے گاؤں کے چیف کو پیسے دیتی ہیں کہ وہ جنریٹر کے لیے تیل خریدے اور جنریٹر چلائے تاکہ وہ خلیفۃ المسیح کو دیکھ سکیں۔ یہ ہے MTA کی برکتیں بھی، اس لیے آپ لوگوں کو بھی MTA کی جو سہولت آپ کو ملی ہے، یہاں تو نہ آپ کو لکڑیاں بیچنی پڑتی ہیں، نہ تیل خرچ کرنا پڑتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھروں میں مہیا کیا ہوا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہی چیز جماعت کی تربیت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پھر ہمارے مبلغ کسومو کینیا سے لکھتے ہیں کہ ہیومینٹی فرسٹ کے تحت احمدیہ مسجد کرونجے کے احاطے میں ایک کنواں کھودا جا رہا تھا۔ امید تھی کہ 40 فٹ کی گہرائی تک کھدائی سے پانی مل جائے گا، مگر 42 فٹ تک کھدائی کرنے پر بھی پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ مزدور بہت مایوس ہوئے اور کہا کہ ہمیں اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کھدائی کرنی چاہیے، کیونکہ عموماً 35-36 فٹ تک مل جاتا ہے پانی۔ کہتے ہیں یہ صورتحال میں نے فیکس کی مجھے لکھی، تو میرا جواب ان کو یہ گیا تھا کہ انشاءاللہ پانی جلد مل جائے گا۔ تو اس پہ انہوں نے مزدوروں کو کہا کہ ہمت نہیں ہارنی، کھودو، اور جب 2-3 فٹ اور کھودا تو اللہ کے فضل سے وافر پانی مل گیا۔ اور یہ چیزیں پھر وہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں، مزدور جو کام کر رہے تھے، ان کو بھی حیران کرتی ہیں۔ اسی طرح امیر صاحب آسٹریلیا لکھتے ہیں کہ میلبورن سینٹر کی مسجد اور کمیونٹی کے لیے استعمال کی کونسل نے مخالفت کی، کونسل نے مخالفت کے باوجود اجازت دے دی تھی۔ بعد میں ایک شخص نے عدالت میں اپیل کر دی۔ ہم سب پریشان ہوئے کہ کورٹ میں چلا گیا معاملہ۔ دعا کے لیے مجھے لکھا انہوں نے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، میرا جواب گیا انہیں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ اس راہ میں آنے والی، اب بھی فضل فرمائے اور آئندہ بھی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو خود دور کر دے گا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور پہلی پیشی میں ہی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا۔ امیر صاحب انڈونیشیا لکھتے ہیں کہ غلام وحی الدین صاحب مبلغ سلسلہ انڈونیشیا نے لکھا کہ ایک نوبائے خاتون احمدی ہونے سے پہلے بھی تہجد کی نماز پڑھتی تھی۔ ایک رات انہوں نے تہجد کی نماز کے بعد خواب میں ایک شخص کو دیکھا جنہوں نے پگڑی پہن رکھی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس کے بعد اس نے تہجد کے بعد 3 مرتبہ اس پگڑی والے شخص کو دیکھا۔ اس نے اپنے استاد صاحب جو کہ احمدی نہ تھے ان سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ استاد نے جواب دیا کہ یہ صدیق شخص ہے، جو بھی ہے سچا ہی لگتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا دل بے چین رہنے لگا۔ بالآخر اس کی ایک احمدی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے ایک دن اسے احمدی کے گھر میں MTA دیکھا۔ جب MTA پر انہوں نے میری تصویر دیکھی تو فٹ بولیں کہ یہ شخص 3 دفعہ میں خواب میں دیکھا ہے، اور اللہ کے فضل سے مئی میں اس سال انہوں نے بیعت بھی کر لی۔ اشرف ضیاء صاحب مبلغ سلسلہ لکھتے ہیں کہ بلغاریہ کے ایک دوست اولک صاحب کافی عرصہ سے زیر تبلیغ تھے۔ عیسائی تھے اور ان کی بیوی پہلے احمدی ہو چکی ہیں، لیکن یہ احمدی نہیں ہوتے تھے۔ اس کی وجہ ان کا خاندان بھی تھا جو کہ عیسائی ہے، اور چرچ کی دیکھ بھال کا کام ان کے سپرد ہے۔ 2005 کے جلسہ سالانہ جرمنی میں ان کو شمولیت کی دعوت دی۔ اس پر یہ ماں اپنی اہلیہ کے شریک ہوئے جو کہ احمدی ہو چکی تھیں۔ میرے سے ملاقات بھی ہوئی ان کی۔ واپسی پر بہت متاثر تھے، لیکن بیعت نہیں کی۔ ایک دن ہمارے سینٹر آئے اور کہنے لگے کہ میں نے بیعت کرنی ہے، میں احمدی ہونا چاہتا ہوں۔ ان سے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ آج دوسری رات ہے، لگاتار خلیفۃ المسیح میرے پاس خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اولک اگر تم پاس نہیں آتے تو میں ہی تمہارے پاس آ جاتا ہوں۔ اس طرح میرے گھر تشریف لاتے ہیں، مجھے شرمندگی ہوتی ہے، اور میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آج ہی میں احمدیت میں داخل ہوں گا، اور اللہ کے فضل سے بیعت کر لی۔ جرمنی کی ایک جماعت کے صدر صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نے ٹیر شہر میں ایک تبلیغی سٹینڈ لگایا۔ ایک کرد مسلمان قاسم دال اپنی جرمن بیوی اور 3 بیٹیوں کے ساتھ وہاں تشریف لائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر سے بات شروع ہوئی اور خوب غصے سے بولے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
کون آ سکتا ہے؟ تقریباً 15 منٹ کی بحث کے بعد ہمارے سیکٹری تبلیغ نے ان کا فون نمبر لے لیا اور وہ چل دیے۔ اگلے ہی دن انہیں کھانے پر بلایا گیا اور 3 گھنٹے کی تبلیغی نشست ہوئی، انہیں کتابیں بھی دی گئیں۔ وہ 2 دن بعد ان کا فون آیا کہ جو کتابیں آپ نے دی تھیں وہ میں نے جلا دی ہیں، کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور میں رابطہ نہیں رکھنا چاہتا۔ ہمارے سیکٹری صاحب تبلیغ نے کہا کہ ہماری دوستی تو اب نہیں ٹوٹ سکتی، یہ تو قائم ہو گئی اب، اس لیے آج بے شک نہ آئیں، لیکن جمعرات کو تشریف لائیں، آپ سے ضرور بات کرنی ہے۔ اس دوران ان کو جماعت کے متعلق اتنا بدل کر دیا گیا تھا دشمنوں کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے، کہ وہ آئے تو صحیح لیکن روزہ رکھ کے آئے، کیونکہ احمدی گھر کھانا پینا نہیں چاہتے تھے۔ تبلیغی بحث میں اتنا وقت گزر گیا کہ انہیں مجبوراً روزہ افطار کرنا پڑا وہیں۔ آخر میں سیکٹری صاحب تبلیغ نے کہا کہ ایک وعدہ کریں کہ مولوی کی بات ایک طرف، خدا تعالیٰ کے وعدے ایک طرف۔ آپ ایسا کریں کہ 40 روز پاک دل ہو کر خدا تعالیٰ کے حضور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سچائی کے بارے میں درد دل سے دعا کریں اور اس دوران کسی تعصب کو جگہ نہ دیں۔ انہوں نے اس کا وعدہ کر لیا۔ ابھی تیسرا دن تھا کہ ٹیلی فون آیا اور وہ بھی اپنے کام کی جگہ سے کہ تمہارے پاس خلیفۃ المسیح خامس کی کوئی تصویر ہے؟ انہوں نے کہا ہے، تو جواب دیا کہ میں ابھی کام چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ مجھے سیکرٹری تبلیغ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے غائبانہ آواز آئی ہے کہ ثبوت کیا مانگتے ہو؟ ثبوت تو ہم تمہیں دکھا چکے ہیں۔ اور ساتھ ہی ان کو وہ خواب یاد دلائی گئی جس میں انہوں نے مجھے دیکھا تھا اور کہتے ہیں میں نے دیکھا تھا، مجھے انہوں نے دیکھا تھا کمانڈر ان چیف کے طور پر کھڑا ہوں اور سامنے گندمیرا کے لوگ ہیں اور فرشتوں کی جماعت کے طور پر انہیں دکھائے گئے۔ جو ہی وہ سیکرٹری تبلیغ کے گھر پہنچے تو میری تصویر دیکھ کے کہنے لگے کہ یہی ہے۔ اب ان سے رہا نہیں جا رہا تھا، کہنے لگے کہ میں نے جلسہ سالانہ انگلینڈ میں شرکت کرنی ہے۔ چنانچہ گزشتہ سال جلسہ UK میں شامل ہوئے۔ راستے میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں خلیفہ وقت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں کہا گیا کہ اتنے بڑے جلسے میں یہ وعدہ نہیں کیا جا سکتا، عالمی بیعت ہو رہی ہے، اور مبلغ سے بھی بات کی، انتظامیہ سے پوچھے بتایا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال جب بات ہوئی تو ان کو آگے بلوا لیا گیا اور اللہ کے فضل سے انہوں نے وہاں بیعت کی، اور اس کے بعد اب تک وہ 5 بیعتیں بھی کروا چکے ہیں اپنے خاندان میں۔ امیر صاحب فرانس لکھتے ہیں کہ ہمارے الجزائر کے ایک دوست بحاس جواب سوائے کباب جو بھی بولتے ہیں تلفظ، احمدیت قبول کرنے سے قبل اپنی ایک خواب کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ خواب میں نے محسوس کیا کہ مجھے ایک ایسی جگہ لے جایا گیا ہے جو کہ جلسے کی جگہ کی طرح تھی۔ پھر مجھے اڑا کر ایک کمرے میں لے جایا گیا جہاں کچھ پاکستانی لوگ کالے کپڑوں میں موجود تھے اور ان کے درمیان میں خلیفہ وقت بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ خلیفہ وقت کیا ہوتا ہے، اور یہ میرے انتخاب سے پہلے کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ سبز خاکی رنگ کا کوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ رو رہے تھے اور باقی سب لوگ بھی رو رہے تھے۔ تو میں نے سوال کیا کہ سب کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ چوتھے خلیفہ کا جسم خاکی، انہوں نے بتایا مجھے کہ اللہ کے پاس جا چکا ہے اور اس کی روح زندہ تھی۔ پھر 2 آدمی مجھے اپنے ہمراہ لے گئے، لیکن جو آدمی مجھے لے کر گئے میں ان کے چہرے نہیں دیکھ سکا۔ انہوں نے کہا کہ اب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ 5ویں خلیفہ ہیں، اس وقت سے پہلے میں نے کبھی مجھے نہیں دیکھا تھا، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے لکھا ہے۔ انہوں نے مجھے یہ بات 3 دفعہ دہرائی کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو صرف ایک بات یاد رکھنا کہ انہوں نے سبز رنگ کا کوٹ پہنا ہوا ہے۔ تو جمعہ کے دن جب میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ایک احمدی دوست کے گھر گیا، یہ کہتے ہیں، تو وہاں سب لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟
جب میں ٹی وی کی طرف دیکھا تو مجھے وہی کچھ نظر آیا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور اس وقت میں احمدی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرے تمام شکوک و شبہات دور ہو گئے اور مجھ پر پانچویں خلیفہ اور احمدیت کی صداقت ظاہر ہو گئی۔ امیر صاحب فرانس سے بیان کرتے ہیں کہ مراکش کی ایک خاتون ایک تبلیغی نشست کے بعد صدر جماعت کے گھر گئیں۔ وہاں پر خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصویر دیکھتے ہی رونے لگیں اور کہتی جاتی تھیں کہ یہ کون شخص ہے، یہ روز میری خواب میں آتا ہے۔ جب انہیں حضور کا تعارف کروایا گیا کہ یہ جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ ہیں تو اس نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہے اسی وقت بیعت کر لی۔ امیر صاحب بیان کرتے ہیں کہ نکی کے علاقے کے مولوی حضرات کی طرف سے اعلان تھا کہ نعوذ باللہ احمدیت کے گندے پاؤں سے اس شہر کو پاک رکھیں گے اور احمدیت وہاں نہیں آ سکے گی، لیکن خدا تعالیٰ کی نصرت کو کون روک سکتا ہے۔ وہاں ایک الحاج داؤد صاحب اپنی تمام فیملی کے ساتھ احمدی ہو گئے۔ انہوں نے ہمارے مقامی معلم کو بلایا اور کہا کہ تم میری بیعت لے لو۔ ہمارے معلم نے دریافت کیا کہ آپ بیعت کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر انہوں نے کہا کہ میں آپ کی دعوت پر لوگوں کو لے کر پراکو گیا تھا جہاں خلیفہ وقت آئے تھے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ اگر کہیں اسلام ہے تو یہی ہے۔ خاص کر جب میں خلیفہ وقت کا چہرہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات گاڑ دی کہ یہی اللہ کا نمائندہ ہے۔ اس پر میں جماعت کی جشن تشکر والی، وہاں پر 2008 کی بات ہے، جشن تشکر والی شرٹس خریدیں اور یہاں لا کر مفت تقسیم کی۔ پھر امیر صاحب گیمبیا لکھتے ہیں لوئر نومی ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھنے والے ہمارے ایک احمدی دوست عثمان سوئے صاحب کو احمدیت قبول کرنے کی وجہ سے سخت مخالفت کا سامنا تھا۔ یہ مخالفت ان کے اپنے خاندان کی طرف سے بھی ہو رہی تھی اور ان کے سسر اور سگے بھائی پیش تھے۔ اسی دوران ان کی اہلیہ اور بچے ان کے سسر کے پاس ان کے گاؤں چلے گئے۔ سسر نے ان کی شادی ختم کروانے کی بھرپور کوشش کی۔ حالات دن بدن خراب ہو رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ 2004 میں جلسہ سالانہ UK کے تمام پروگرام دیکھنے کے بعد موصوف نے میرے نام دعائیہ خط لکھا جس میں جلسے کی مبارکباد دی اور فیملی کے مسائل کا بالخصوص ذکر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے لیے عمومی رنگ میں دعا کی درخواست کی تھی۔ کہتے ہیں کچھ عرصے بعد جب میرا جواب ان کو گیا تو اس پر میں نے لکھا ہوا تھا ان کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد اپنی فیملی سے ملانے کے سامان کرے۔ وہ یہ خط پڑھ کر حیرت سے کہنے لگے کہ میں نے تو حضور کو کیسے یہ نہیں لکھا تھا، ان کو کیسے پتہ چلا کہ میرا فیملی کے ساتھ اس قسم کا مسئلہ ہے۔ خط پڑھنے کے بعد موصوف نے اپنی بیوی کے گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو کہتے ہیں اللہ کے فضل سے ان کے سسرال نے غیر معمولی طور پر ان کا استقبال کیا اور ان کے ساتھ عزت سے پیش آئے، اور پھر وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر واپس آ گئے۔ اس واقعے کے بعد ان کا خلافت کے ساتھ تعلق میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ سعید احمد صاحب مبلغ کانگو برازیل لکھتے ہیں کہ برازیل میں ایک شخص جس کا تعلق فرقہ سلف سے ہے، وہ سعودی عرب سے 2 سال پہلے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ کانگو میں بھی احمدیت پہنچ گئی ہے تو اس نے جماعت کے خلاف فتاویٰ دینے شروع کر دیے۔ جب بھی ہم ٹی وی پر پروگرام کرتے تو اس کو بہت تکلیف ہوتی۔ جگہ جگہ اس نے جماعت کے خلاف بدزبانی شروع کر دی۔ پورے ملک کا اس نے وزٹ کیا اور ہر جگہ پر جماعت کے خلاف جلسے کیے اور انٹرنیٹ سے جماعت کے خلاف مواد لے کر پمفلٹ کی صورت میں شائع کیا اور لکھا کہ احمدی مسلمان نہیں ہیں، اس لیے اگر وہ اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے آئیں تو ان کی بات نہ مانی جائے۔ اور اکثر پمفلٹ عیسائیوں میں تقسیم کیے گئے۔ اب عیسائیوں کو کیا پتہ تھا کہ اسلام کیا ہے اور احمدیت کیا ہے؟ جہاں بھی ہم نہیں پہنچ سکتے تھے، کہتے ہیں کہ وہاں بھی جماعت کا پیغام انہوں نے پہنچا دیا۔ اس نے 2 مرتبہ اپنے حواریوں کے ساتھ ہمارے مشن کے باہر آ کر پروپیگنڈا بھی کیا اور بفضل تعالیٰ اس کو ہر قسم کا جواب دیا گیا، پمفلٹ کے ذریعے بھی، ٹی وی پر بھی اور مناظرات کر کے بھی۔ جب بھی ہم کوئی پروگرام ٹی وی پہ کرتے تو وہ ٹی وی والوں کے پاس جا کر کہتا کہ احمدیوں کو پروگرام کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ جب اس کی شیطانی حد سے بڑھی تو لکھتے ہیں کہ انہوں نے مبلغ صاحب نے مجھے لکھا دعا کے لیے، اس میں میرا جواب ان کو گیا کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ٹی وی پر مسلسل 3 مہینے پروگرام کیے
اور اللہ تعالیٰ نے ایسی تائید فرمائی اس دعا کے بعد کہ وہ خاموش ہو گیا جیسے اس کو سانپ سوں کیا ہوتا ہے اور مخالفت طرف ہو گئی۔ مبلغ سلسلہ سوئٹزرلینڈ لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے 2 نوجوان، ایک سوئس اور دوسرا اٹالین احمدی ہوئے، اور جلسہ فرانس کے دوران انہوں نے وہاں بیعت بھی کی میرے ہاتھ پہ۔ فرانس سے واپس آنے کے بعد ان کا رابطہ دوسرے مسلمانوں سے ہوا، کیونکہ ابھی تربیت نہیں تھی اور جھوٹا پروپیگنڈا تھا، تو جماعت سے بزن ہو گئے اور جماعت چھوڑ کر دوسرے مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ خیر، انہوں نے مبلغ صاحب نے مجھے خط لکھا تو میں نے اس پہ یہ جواب لکھا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ رحم کرے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، دعا کرتے رہیں، اللہ اور انشاءاللہ دے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جہاں فیکس ملی تو مجھے بڑی تسکین ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں کہ 2-3 دن ہی گزرے تھے یہ فیکس کا جواب آئے کہ ایک سوئس خاتون جس کا نام مریم تھا نے فون کیا اور اسلامک سینٹر زورخ کا فون نمبر دریافت کیا۔ خاکسار کے نمبر دینے پر کہنے لگے کہ یہ نمبر تو میرے پاس ہے، لیکن کئی دنوں سے بار بار اس نمبر پر کوشش کر رہی ہوں، کوئی اٹھاتا ہی نہیں، اور یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ پھر ٹرائی کر لیتی ہوں۔ چنانچہ کئی بار کی کوشش کے باوجود کسی نے فون اٹینڈ نہیں کیا۔ پھر آخر تنگ آ کر اس خاتون نے دوبارہ فون کیا اور اپنے خامد اور بیٹی کے ساتھ مسجد آنے اور ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کہتی ہیں اگلے دن مقررہ وقت پر تشریف لائیں، اور کہتی ہیں تقریباً 2 سال قبل انہوں نے اور ان کے خامد نے عیسائیت سے اسلام قبول کیا تھا۔ ذاتی دلچسپی اور مطالعہ کے بنا پر وہ مسلمان ہوئے، لیکن وہ کسی مسلمان تنظیم سے منسلک نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اب ان کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ مسلمان جماعت یا تنظیم سے تعلق ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اس مقصد کے لیے روزوں اور نوافل اور دعا کے ذریعے خدا سے مدد چاہی اور مسلسل 10 دن تک روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سچی اور حقیقی جماعت سے منسلک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سنا، اور باوجود کوشش کے ان کا اسلامک سینٹر سے رابطہ نہ ہو سکا، رابطہ ہوا تو جماعت سے ہوا۔ یہ اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں آپ کی دعاؤں کا پھل تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس فیملی کو جماعت کی گود میں ڈال دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اور پھر وہ لکھتی ہیں کہ جب انہوں نے تصویریں دیکھیں خلیفۃ المسیح رابع کی اور میری، تو کہتی ہیں ان دونوں کو تو میں پہلے ہی خواب میں دیکھ چکی ہوں۔ ہمارے مبلغ سلسلہ جو بلغاریہ میں رہے ہیں لکھتے ہیں کہ 2008 میں اسٹونیا میں ایک فیملی سے ملاقات ہوئی۔ مکرمہ میڈلا صاحبہ کی والدہ عیسائی تھیں اور پروفیشن کے اعتبار سے ڈاکٹر تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ میری والدہ صاحبہ کو کینسر ہے، بال جھڑنے شروع ہو گئے ہیں، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے اور کہا کہ یہ ناقابل علاج ہے، اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ میری والدہ کے لیے دعا کریں۔ اس پر ہم نے کہا کہ خلیفہ وقت کو بھی دعا کے لیے لکھتے ہیں، جلسہ سالانہ میں تشریف لائیں اور ہمارے خلیفہ سے ملیں۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اسی وقت ایک خط بھی لکھ دیا، اور جلسہ سالانہ جرمنی میں بھی شرکت کی اور ملاقات کی میرے سے۔ ملاقات کے دوران لوگ رونے لگ گئیں اور یہ بتایا کہ ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں۔ اس پر میں نے انہیں کہا کہ ڈاکٹرز کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ اللہ تعالیٰ خود اپنے جب کوئی معجزہ دکھانا چاہتا ہے تو خود منہ سے خود ہی الفاظ نکلوا دیتا ہے، نہیں تو یہ ایسی باتیں کہی نہیں جا سکتی۔ زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ تو بہرحال ہمارا ایمان ہے۔ اور پھر میں نے ہومیوپیتھک دوائی بھی تجویز کی ان کے لیے، اور دعا کا بھی کہا۔ پھر اسی طرح ان کو سوچی بوٹی گولیاں منگوا کے دیں، بہرحال علاج ہوا اور نسخہ لکھ کے دیا، اور اللہ کے فضل سے 3 ماہ کے عرصے میں ان کی والدہ صحت یاب ہو گئیں، اور نہ صرف صحت یاب ہوئیں بلکہ ڈیوٹی پر بھی حاضر ہو گئیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ تائید و نصرت غیروں کو نشان دکھا کر بھی فرماتا ہے۔ امیر صاحب نائجر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جمعہ کے بعد خاکسار نے تمام ممبران جماعت کو توجہ دلائی کہ خلیفہ وقت کو دعائیہ خطوط لکھنے چاہیے۔ اس پر ہمارے ایک احمدی دوست ابراہیم
متراڑے صاحب کھڑے ہو گئے اور سب کے سامنے حلفیہ بیان دیا اور کہنے لگے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں مرگی کا بیمار تھا، میرے پاس علاج کے لیے کوئی پیسہ نہ تھا، میں شہر میں پھیری لگا کر چند اشیاء فروخت کرتا اور کہیں بھی مجھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا اور میں گر جاتا۔ بعض لوگ مجھے پاگل سمجھتے اور مجھ سے دور بھاگتے۔ اسی دوران مجھے بیعت کی توفیق ملی۔ میں نے مربی صاحب کو کہا کہ میری طرف سے میری بیماری اور میری مالی حالت کے بارے میں خلیفہ وقت کی خدمت میں دعا کے لیے لکھیں۔ میرے پاس تو کھانے کے لیے بھی مشکل سے پیسے ہوتے ہیں، دوائی کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، میرے پاس صرف دعا کا ہی آسرا ہے۔ چنانچہ انہوں نے خط لکھا اور اب کہتے ہیں وہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ اب سارا شہر گواہ ہے کہ اس واقعے کو کئی سال ہو گئے ہیں، میں نے ایک گولی بھی نہیں کھائی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں۔ محمد اشرف صاحب مبلغ لکھتے ہیں کہ بلغاریہ کے دارالحکومت صوفیہ سے تعلق رکھنے والی ایک فیملی ہمارے پاس آئی۔ دونوں میاں بیوی عیسائی تھے اور خاوند کی والدہ چرچ میں کسی اچھے عہدے پر فائز تھیں۔ دونوں میاں بیوی نے بتایا کہ ہماری شادی کو 17 سال ہو گئے ہیں اور اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ یورپ کے بڑے بڑے ممالک سے علاج کروایا ہے لیکن مایوسی ہو رہی ہے۔ جماعت احمدیہ کے بارے میں سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس میں نے کہا کہ خلافت احمدیہ کے بارے میں بتایا اور دعاؤں کے قبولیت کے بارے میں بتایا، تو کہتے ہیں کہ دعا کے لیے پھر انہوں نے لکھا اور میرا جواب ان کو گیا کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جواب گیا کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا اور آپ کی خواہش پوری فرمائے اور اولاد کی نعمت سے نوازے۔ اور جو کہتے ہیں بظاہر جو چیز ناممکن تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا ہے اور وہ آئے کہ یہ بیٹا خلیفہ کی دعاؤں کے طفیل ہوا ہے، یہ اسلامی بچہ ہے۔ محمد اشرف صاحب بھی لکھتے ہیں کہ خاتون ویرونیکا صاحبہ اور ان کے خاوند نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا کہ ان کو کاروبار میں سخت مشکلات کا سامنا ہے، ان کے خلاف عدالتوں میں کچھ کیسز چل رہے ہیں اور آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ فیملی عیسائی تھی۔ ہم نے جماعت کا تعارف اور خلیفہ وقت کا تعارف کروایا اور دعاؤں کے بارے میں بتایا۔ 2010 کے جلسے میں جرمنی میں انہوں نے شرکت کی اور براہ راست مجھے ملی اور دعا کے لیے کہا۔ تو کہتے ہیں اگلے سال 2011 میں دونوں میاں بیوی جلسہ میں حاضر ہوئے اور پھر ملاقات کی اور ملاقات کے دوران مصروفہ رونے لگ گئیں اور کہنے لگیں کہ آپ کی دعاؤں سے ہماری یہ ساری مشکلات دور ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نازل فرمائے ہیں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتی ہوں۔ میرے پوچھنے پر کہ آپ کے خاوند ناراض تو نہیں ہوں گے اس پہ، وہ کہنے لگیں کہ میرے خاوند تو پہلے ہی جماعت احمدیہ میں شامل ہو چکے ہیں۔ امیر صاحب بینن لکھتے ہیں کہ با نامی گاؤں کے صدر جماعت بدماسی سونفو کا بیٹا کرسچن تھا، کہ صدر جماعت کا بیٹا کرسچن تھا اور جماعت کا سخت مخالف بھی تھا۔ اس کی بیوی 3 بار حاملہ ہوئی اور ہر دفعہ آپریشن کرنا پڑتا تھا، نتیجتاً تینوں مرتبہ بچہ فوت ہو گیا۔ اس پر یہ نوجوان جماعت کا اشد مخالف ہونے کے باوجود اپنے باپ کے پاس آیا اور دعا کا کہنے لگا اس کو۔ تو باپ نے اس کو مجھے خط لکھنے کے لیے کہا، چنانچہ دعا کا خط لکھا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی بیوی پھر امید سے ہو گئی اور پھر وہ اپنے باپ کے پاس آیا اور یہ بھی کہا کہ اگر مجھے اولاد کی نعمت مل گئی اور میری بیوی احمدیت میں تو میں اور میری بیوی احمدیت میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے وہ جماعت کا اشد مخالف تھا، اس لیے قرب و جوار میں اس کا خوب چرچا ہوا۔ صدر صاحب نے معلم زکریا صاحب کے ذریعہ مبلغ کو بھی اطلاع دی، جس پر کہتے ہیں میں نے یہ ساری باتیں دعا کے لیے لکھیں اور میرا جواب ان کو گیا کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ ہومیوپیتھک دوائی بھی ساتھ دی۔ اب تقریباً 20 دن ہونے کو ہیں اور اس عورت نے ایک بچی کو جنم دیا ہے، اور یہ سب کچھ اتنا نارمل ہوا ہے کہ جب میٹرنٹی پر کام کرنے والی دائی اس کے ہیلتھ کاپی دیکھی جس میں 3 آپریشن کا اور بچوں کی فوتیدگی کا اندراج تھا تو وہ پریشان ہو گئی اور اس نے شہر کے ہسپتال میں ریفر کرنا چاہا،
لیکن اسی اثناء میں اس کے ہاں نارمل طریقے سے بچے کی پیدائش ہو گئی، اور یہ واقعہ اس کے لیے بھی غیر معمولی تھا۔ امیر صاحب بینن کے بیان کرتے ہیں کہ واصلہ کے گاؤں اکوکو میں ہمارے لوکل مشنری حسینی علیو صاحب کی کئی بار تبلیغ کے لیے گئے، لیکن وہاں کے امام مولوی عبدالصمد جو کہ جماعت کے اشد مخالف تھے، وہاں بیتوں کے حصول میں رکاوٹ بنتے تھے۔ اس امام سے بھی کئی بار بات چیت ہوئی، لیکن مخالفت پر قائم رہے۔ معلم علیو صاحب بتاتے ہیں کہ پھر تقریباً 8 ماہ سے ان مولوی صاحب سے رابطہ منقطع تھا۔ ایک دن صبح کے وقت مذکور مولوی صاحب نے فون کیا اور گاؤں آ کر ملنے کا کہا۔ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ رات خواب میں آپ کے امام کو دیکھا، یعنی مجھے دیکھا انہوں نے، کہ وہ کہتے ہیں کس چیز کا انتظار ہے، جماعت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ الفاظ کئی بار دہرائے اور میں آپ کے روب کے سامنے کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس پر اس کو سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو واضح نشان عطا ہوا ہے کہ اب احمدیت قبول کر لیں۔ مولوی صاحب نے اب جماعت کی مخالفت چھوڑ دی ہے اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو جماعت کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ بہرحال میں ان کے ساتھ لے کر احمدی ہوں گا، لیکن اللہ کے فضل سے وہاں اب تک بیعتیں کافی تعداد میں بیعتیں ہو چکی ہیں، سینکڑوں میں۔ آئیوری کوسٹ کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک معلم وطرا آزمانہ صاحب اس قدر بیمار ہوئے کہ موت کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے ورثاء کو جمع کر لیا اور اپنے ترکے کی تقسیم کے بارے میں انہیں وصیت کر دی اور خود موت کا انتظار کرنے لگے۔ بظاہر زندگی کی کوئی امید نہیں تھی۔ اسی دوران ایک روز خواب میں مجھے دیکھا انہوں نے کہ میں آیا ہوں اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کی صحت کے لیے دعا کی ہے۔ صبح اٹھے تو بالکل صحت مند تھے اور بیماری کا نام و نشان نہ تھا۔ سارے خاندان کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے، اب مجھے اس بیماری سے موت نہیں آئے گی۔ چنانچہ اس کے بعد مسلسل خدمت دین میں مصروف ہیں۔ عیسیٰ کنوزی صاحب بکینا فاسو سے کہتے ہیں کہ میں یہ خط اللہ تعالیٰ کے شکر اور خوشی کے اظہار کے لیے لکھ رہا ہوں۔ میں بہت بیمار ہو گیا تھا، حتیٰ کہ لوگ کہنے لگے کہ یہ اب نہیں بچے گا۔ اس پر میں نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو نے مسیح موعود علیہ السلام کو حق کے ساتھ بھیجا ہے تو مجھے شفا بخش، تاکہ میں جماعت کی خدمت کر کے تیری رضا کا وارث بنوں۔ خدا نے میری دعا قبول کرتے ہوئے مجھے خواب دکھائی اور مجھے دیکھا انہوں نے کہ میں اور امیر صاحب بعض دوسرے افراد جماعت ان کے سر کے پاس کھڑے ہیں، اور میں نے دعا کی ان کے لیے اور حاضرین کو کہا کہ انشاءاللہ یہ اب مرض سے شفا پائے گا اور اس کے بعد زندہ رہے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ خواب سچی کر دکھائی اور میں معجزانہ طور پر شفا یاب ہو گیا ہوں، اور ڈاکٹر نے بھی اس معجزانہ شفا پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے میری دعوت کی۔ 2008 کے جوبری جلسے میں گانا مجھے ملے بھی تھے یہ۔ پھر عمان سے ہمارے ایک دوست لکھتے ہیں، یہ جو UK بھی جلسے پہ آئے تھے اور بڑے محبت میں آگے بڑھے ہوئے تھے، آگے بیٹھ کے انہوں نے بیعت بھی کی تھی عالمی بیعت میں، اور روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آگے بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع بھی دیا، لیکن ان کو بیوی اور اس کے بھائیوں کی طرف سے، اپنے بھائیوں کی طرف سے بڑی مخالفت تھی۔ انہوں نے دعا کے لیے مجھے کہا، اس میں نے انہیں کہا کہ صدقہ بھی دیا کریں روزانہ، دعا بھی کیا کریں اور روزانہ 2 نفل پڑھا کریں، اللہ فضل فرمائے گا۔ چنانچہ اب چند دن پہلے ان کا اطلاع آئی کہ ان کی بیوی نے بھی احمدیت قبول کر لی۔ طارق محمد اسماعیل صاحب ہیں مصر کے ایک، وہ کہتے ہیں بڑی عاجزی سے بڑوں نے خط لکھا ہوا ہے کہ میری زبان لڑکھڑائی ہے، الفاظ نہیں میرے پاس، کیا الفاظ لکھوں، اور
پھر کہتے ہیں انہوں نے اپنے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھے نیند سے بیدار کرنے آیا ہے اور جس کے خد و خال میں نے نہیں دیکھا ہے، بس یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی اچھا چہرہ ہے۔ تو اس شخص نے میری بیوی کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اور اس کے بعد چلا گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ اس نے پاکستانی لباس پہنا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں نے بیداری کے بعد یہی خیال کیا کہ یہ شریف صاحب محمد شریف صاحب ہیں، کیونکہ مجھے ان سے محبت ہے، اس لیے خواب میں آئے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے وضاحت کی تو میرا خیال یکسر بدل گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی لباس میں جس شخص کو تم نے دیکھا ہے یا تو وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں یا خلیفہ وقت ہیں۔ تو جس بات نے اس خیال کو یقین اور حقیقی طور پر ثابت کیا وہ یہ کہ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے چیک کر کے بتایا کہ تمہاری بیوی امید سے ہے۔ یہ سن کر ہمیں ناقابل بیان خوشی ہوئی، کیونکہ ہم شادی کے 9 سال گزرنے کے باوجود بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ پھر آگے وہ لکھتا ہے کہ ٹی وی میں خطبات بھی سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور بڑے جذبات کا اظہار ہے ان کا۔ تو یہ ساری باتیں جو میں نے بیان کی، چند واقعات میں نے لیے تھے بہت سارے واقعات میں سے، یہ سب ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تائید خلافت احمدیت کے ساتھ ہے، اور اس تائید کے اظہار کے طور پر اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو مختلف نظارے دکھاتا رہتا ہے۔ لیکن ایک خلیفہ وقت کی دعاؤں کے بارے میں یا قبولیت کے بارے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ دعا کروانے والے کے اس ایمان و اخلاص کا بھی اس میں بہت زیادہ دخل ہے، اور اسی طرح دعا کروانے والے کی اپنی دعائیں بھی مدد کرتی ہیں خلیفہ وقت کی دعاؤں کی۔ اور یہ اصول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا ہے کہ میری دعا کی قبولیت کے لیے تم بھی دعاؤں سے میری مدد کرو، یہ صحابی کو ایک فرمایا تھا۔ تو یہ واقعات جو میں نے بیان کیے ہیں کہ ایک مومن کے تو ایمان میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، ایک سعید فطرت کی آنکھیں کھولنے کے لیے بھی کافی ہیں۔ اور یہ خلافت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید جو ہے یہ اصل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ثبوت ہے۔ بس بعض لوگ جو اپنے آپ کو بڑے عالم اور عقل مند سمجھتے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف منسوب ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن خلافت احمدیہ پر بعض اعتراض بھی کر دیتے ہیں۔ دراصل وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خلافت احمدیہ سے ہمیشہ وابستہ رہنے اور خلیفہ وقت کی طرف سے ملنے والی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان و اخلاص میں بڑھاتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اپنی حفاظت میں رکھے اور خیر سے اپنے گھروں میں جائیں۔ اس کے بعد ہم دعا کریں گے، دعا کر لیں۔
آمین.